بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محسن رضا حبیبی قادری آپ کا استقبال کرتا ہوں ہمارے چینل فیضان اولیاء پر۔ دوستوں، اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے حضور عظیم ملت حضرت بابا عظیم الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک زندگی کے کچھ ابتدائی واقعات کو بیان کیا تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت کی کچھ حیرت انگیز کرامتوں کا ذکر کریں گے۔ زیادہ معلومات کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔ محلہ جہانگیر پورہ بڑودہ کے محمد یوسف بھائی اپنے ماموں کے انتقال کے بعد قبرستان میں ان کی فاتحہ خوانی کے لیے جا رہے تھے کہ انہیں راستے میں حضور عظیم ملت حضرت سید عظیم الدین بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ مل گئے اور پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو۔ جب انہوں نے بتایا کہ میں قبرستان جا رہا ہوں تو حضرت بھی یوسف صاحب کے ساتھ فاتحہ خوانی کے لیے قبرستان تشریف لے گئے۔ فاتحہ کے بعد قبر پر دم کیا اور یوسف صاحب کو قبر کے سرہانے قبر پر کان لگا کر بیٹھنے کو کہا۔ ادھر حضور عظیم ملت نے آہستگی سے السلام علیکم کہا تو قبر سے وعلیکم السلام کی آواز آئی، جسے یوسف صاحب نے اپنے کانوں سے سنا اور ان کا دل باغ باغ ہو گیا، اور یہ کرامت دیکھ کر ان کی اپنے پیر و مرشد سے عقیدت اور مضبوط ہو گئی۔ ایک واقعہ 1965 کا ہے۔ پینٹر محمد امین اپنا کام پورا کر کے رات 12 بجے بڑودہ کے فتح گنج سے اپنے گھر لوٹ رہے تھے۔ راستے میں انہیں ایک سفید پوش عورت نظر آئی۔ انہوں نے سوچا کہ کون ہے اور رات میں اکیلی کہاں جا رہی ہے۔ عورت چلتے چلتے یونیورسٹی کے گیٹ کے پاس پہنچ گئی اور پھر تیزی سے گیٹ کے اندر داخل ہو گئی۔ اچانک پینٹر نے آنکھ کا ایک شعلہ دیکھا اور عورت غائب ہو گئی۔ پینٹر نے سوچا کہ ضرور یہ کوئی شے ہے اور وہ خوف زدہ ہو گئے۔ گھر پہنچے تو حالت بگڑنے لگی اور اگلے دن تیز بخار اور پیٹ میں شدید درد اٹھنے لگا۔ ڈاکٹری علاج شروع ہوا، مگر بجائے فائدے کے حالت خراب ہونے لگی۔ کئی دن بیت گئے۔ آخر یوسف بھائی پینٹر کو حضور عظیم ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس لے آئے۔ روحانی علاج شروع ہوا، تعویذ اور لیمو دیا گیا۔ بخار اتر گیا، مگر پیٹ کا درد ختم نہیں ہوا اور بیچ بیچ میں وہ بے ہوش بھی ہو جاتے تھے اور بے ہوشی کی حالت میں طرح طرح کی بکواس کرنے لگتے تھے اور خوب کھاتے اور پیتے تھے۔ معمولی پڑھے لکھے تھے اور انگریزی سے بالکل ناواقف تھے، مگر بے ہوشی کی کیفیت میں انگریزی بولنے لگتے۔ ایک بار ہوش میں آئے تو پوچھنے پر بتایا کہ مجھے کوئی پریوں کے دیش میں لے گیا تھا، وہاں لذیذ کھانا کھلایا اور بڑھیا کپڑے پہنائے۔ پینٹر کی یہ بات حضور عظیم ملت تک پہنچائی گئی۔ اس کے بعد اس کی زبان بند ہو گئی اور تھوڑے دنوں کے بعد آنکھوں سے دکھنا بھی بند ہو گیا۔ ایک دن حضرت سید بابا عظیم الدین صاحب نے فرمایا کہ آج شب برات ہے، رات میں بڑے حجیرے جاؤں گا اور وہاں سے لوٹ کر صبح پینٹر کے گھر جاؤں گا۔ لوبان تیار رکھنا اور مجھ سے کسی طرح کی بات چیت یا سوال نہ کرنا۔ حسب وعدہ آپ صبح کو پینٹر کے مکان پر گئے۔ پینٹر بیدار تھے اور اسی عالم بیداری میں دیکھ رہے تھے کہ حضور سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور جسم پر اپنا مبارک دست پاک پھیرا۔ ان کے بعد حضور سیدنا سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور سینے پر اپنا ہاتھ پھیرا، اور پھر اولاد غوث اعظم حضرت سید بابا عظیم الدین تشریف لے آئے۔ پینٹر کو لوبان کا دھواں خوب دیر تک دیا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد انہیں آنکھوں سے دکھائی دینے لگا۔ جسمانی حالت بھی اچانک درست ہو گئی اور پیٹ کا درد اور ساری بیماریاں غائب ہو گئی۔ اللہ والوں کے آگے کوئی آسیب یا بلا ٹھہر جائے ان کی کیا مجال۔ حضور عظیم ملت کی نگاہ کرم سے وہ مکمل شفا یاب ہو گئے۔ اللہ والوں کی نگاہ سے کوئی بات نہیں چھپ سکتی۔ جس طرح وہ چھپی ہوئی باتوں کی خبر دیتے ہیں، اسی طرح اللہ کی عطا کردہ قوت سے آنے والے واقعات کے اطلاع بھی دے دیا کرتے ہیں۔ 1984 میں رمضان شریف کے مہینے کی 3 تاریخ کو
رات میں حضور عظیم ملت کے مکان پر حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے عرس مبارک کی محفل تھی۔ محفل اور شیرینی کی تقسیم کے بعد احباب نے حضور عظیم ملت کے صاحبزادے اور جانشین حضور معین ملت حضرت بابا معین الدین صاحب کے ساتھ سحری کی۔ سحری کے کچھ دیر بعد بابا صاحب کے مکان کے سامنے غوثیہ منزل میں عبد الکریم قریشی صاحب کے گھر سے فون آیا کہ ان کی بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، فوراً گھر آ جائیے۔ قریشی صاحب گھبرا گئے اور حضور عظیم ملت کی خدمت میں حاضر ہو کر ساری بات بتائی اور گھر جانے کی اجازت چاہی۔ حضرت نے فرمایا کہ گھبرائیے نہیں، جائیے، صبح 9-10 بجے کے بیچ میں لڑکا پیدا ہوگا۔ جناب عبد الکریم بھائی گھر چلے گئے اور صبح 9:15 بجے ان کی بیگم کو لڑکا پیدا ہوا۔ یہ خوشخبری لے کر قریشی صاحب حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سب لوگ بہت خوش ہوئے اور حضرت کی روشن ضمیری نے ان کی عقیدت میں اور اضافہ کر دیا۔ اسی طرح کا ایک دوسرا واقعہ ہوا کہ ایک مرتبہ حضور عظیم ملت علیہ الرحمہ خانقاہ اہل سنت میں اپنے مریدوں اور عقیدت مندوں کے جھرمٹ میں جلوہ افروز تھے اور واعظ و نصیحت فرما رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد یکایک اپنے خادم خاص جناب حاجی سلیمان میمن سے فرمایا کہ اے سلیمان، اس بار آپ کے گھر فرزند کی پیدائش ہوگی، اس کا نام احمد رضا رکھنا۔ اس بات کے ٹھیک 5 مہینے کے بعد حاجی سلیمان صاحب کے یہاں لڑکے کی ولادت ہوئی اور وہ تاریخ 10 شوال تھی۔ وہ سرکار اعلی حضرت کے یوم پیدائش کی تاریخ تھی۔ بابا صاحب کو معلوم تھا کہ سلیمان صاحب کے یہاں بچہ 10 شوال کو پیدا ہوگا، لہٰذا نام پہلے ہی سے احمد رضا رکھنے کی تلقین کر دی۔ جب حضور عظیم ملت علیہ الرحمہ حج بیت اللہ اور حاضری مدینہ منورہ سے تشریف لائے تو گویا ایک طرح سے آپ گوشہ نشین ہو گئے تھے۔ 18 مئی 1989 مطابق 12 شوال 1409 ہجری کی تاریخ اور جمعرات کا دن ہے۔ صبح سے ہی حضرت اپنے مریدوں اور عقیدت مندوں کی حاجت روائی میں لگے ہوئے ہیں۔ کسی کو پتہ نہیں کہ آج جدائی کا دن ہے۔ دوپہر تک تعویذ، دعا اور دم وغیرہ کا سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے بعد کچھ دیر کے لیے آرام فرمانے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے ظہر کی اذان کے وقت سنیت کے یہ عظیم محسن، اپنے وقت کے قطب، صوفی باصفا، عارف باللہ، اولاد غوث اعظم حضرت سید عظیم الدین محمود نور اللہ قادری علیہ الرحمہ سب کو روتا بلکتا چھوڑ کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کے وصال کی خبر آنن فانن پورے شہر بڑودہ میں پھیل گئی۔ ہر طرف ایک ہلچل سی مچ گئی۔ آپ کا جنازہ مبارکہ ایک عظیم جلوس کی شکل میں جامع مسجد پہنچا۔ باہر روڈ پر آپ کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ آپ کی نماز جنازہ غوث زمانہ حضرت سید مختار اشرف سرکار کلاں کچھوچوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پڑھائی اور اکابر علماء کرام کی موجودگی میں آپ کے شہزادے حضرت سید معین الدین صاحب قبلہ کی جانشینی کا اعلان ہوا۔ آخر میں آپ کا جنازہ پاک میمن کالونی لایا گیا اور یہیں پر آپ کو سپرد خاک کیا گیا۔ آج بھی آپ کے شہزادے حضور معین ملت آپ کی جانشینی کا حق ادا کرتے ہوئے دین و سنیت اور مسلک اعلی حضرت کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے اور ان کی عمر میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ حضور عظیم ملت کے آستانہ شریف کے ایڈریس کی لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گی۔ دوستوں، آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کامنٹس کر کے ضرور بتائیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔